نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مرد خاون وہ اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور عورت اپنے خاون کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں وفات ہو گئی، ماتت وزوجها عنها راض، اور اس کی بیوی اس سے راضی ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس طرح دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ، کہ جو بھی عورت وہ صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھیں، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے دامن کی حفاظت کرے، اور شوہر کی اطاعت کرے، تو ایسی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندتی ہے، تو اللہ رب العزت اس آٹے میں، اس طعام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت ذکر کرے اور اسی طرح گھر میں بھی جھاڑو دے اور صفائی کرے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جتنا خانہ کعبہ کو جھاڑو کر دینے کا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت شوہر کی اتنا فرمان ہو، تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، اور جو عورت حمل سے ہو تو اس کی رات عبادت میں اور دن روزے رکھنے میں شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے حیا چلی جائے تو وہ جو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور دوسرے حدیث میں فرماتی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا چلی جائے تو پھر جو تو چاہے کر لے، یعنی نیک اور بد پھر سارا ایک ہے۔ اس طرح سب سے بہترین عورت، جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اپنی زوجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے، یہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ اور اس طرح جو عورت دوسرے مردوں کو دیکھتی ہے تو اس پر لعنت برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر چلی جاتی ہے تو یہ جنت میں داخل ہونا تو اس کی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجِدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور جنت کی خوشبو تجھے اتنے فاصلے سے آئے گی، یعنی بہت دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جو عورت
وہ خوشبو لگا کر باہر چلی جاتی ہے، غیر مردوں میں چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کو بد کردار عورت بھی کہا گیا ہے، کہ بد کردار عورت جو خوشبو لگا کر باہر چلی جاتی ہے۔ اچھا، ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ شوہر سفر سے آ جائے اور بیوی اس کو کھانے پینے کا انتظام کرے، روٹی کھلائے، اور اس دوران عورت نے کوئی خیانت بھی نہیں کی ہو، تو اس عورت کو 12 سال نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی چاپی کرتا ہے، پیر وغیرہ دباتا ہے، تو اس عورت کو 7 تولے سونا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میرے پیر دبا، تک گیا ہوں، اور عورت دبائے تو چاپی کرے، تو اس عورت کو 7 تولے چاندی صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نیک عورت 70 مردوں سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مسئلہ بتائے، دینی مسئلہ، تو یہ 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر، کہ 2 قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک وہ قوم ہے جن کے پاس کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح، اس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے۔ اور دوسرا وہ جماعت، وہ لوگ کہ الناس والنساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوگی، بے حجاب، باریک لباس یا سر وغیرہ وہ چھپا نہیں ہوگا، سر ننگا ہوگا، اور مائل ہونے والی مردوں کی طرف، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اور رؤوسہن کأسنمة البخت المائلہ، اور اس کے جو سر ہے بال وہ اسی طرح ہوں گے کہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح وہ ہل رہے ہوں گے۔ جو اونٹ ہوتا ہے اس کا جو کوہان ہوتا ہے وہ ہلتا رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اسی طرح انہوں نے ان کے سروں پر بال وہ اس طرح باندھے ہوں گے کہ اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں نہیں جائے گی، نہ جنت کی خوشبو پائے گی، اور یقیناً جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے۔ اس طرح عورتوں نے دین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلی دنیا میں شہادت حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے حاصل کیا، دین کے خاطر سب سے پہلے شہادت اس کو ملی۔ اور سب سے پہلے عورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی عورت وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور حدیث کی عالمہ سب سے پہلے وہ عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور دین کے خاطر سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے والی عورت وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی، انہوں نے سب سے زیادہ تکالیف دین کے خاطر برداشت کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنے حکموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔